एहतजाज को एक पुरअमन एहतजाज को इस तरह डंडे के ज़ोर पे बदमाशी के ऊपर उसको रोकना, इसके हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे तमाम जमहूरी आइनी और सियासी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। आज हम ऐलान करते हैं कि कल बलूचिस्तान भर में, अभी तक हम जमहूरी रास्ते को के साथ चल रहे हैं, कि कल बलूचिस्तान भर में शेड्यूल डाउन हड़ताल होगी इस अमल के खिलाफ जो आज जो एक्शन किया गया। ये बलूचिस्तान भर में इसका आप सब दोस्त प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों का मशकूर है कि इमरजेंसी बुनियादों पे आज इतवार का भी दिन है, तो आपका बेहद शुक्रिया। आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जिस तरह आपको दोस्तों को भी इल्म है कि हमारा जो धरना लकपास के उस पार गुज़श्ता आज 9वें दिन में दाखिल हो चुका है। सरदार अख्तर जान मेंगल साहब पार्टी सरबराह की क़यादत में जो वट से 28 तारीख को रवाना हो चुका था, मुख्तलिफ जगहों पे खुजदार, कलात, बस्तून, सूरा, मंगोचर में जलसे करते हुए रात 12-12:15 बजे लकपास पहुँचे थे। और हमारे कोयटे से जितने भी हमारे कोयटे के पार्टी वर्कर्स थे, यहाँ के आवाम ने बड़ी तादाद में इस लॉन्ग मार्च का, जिसे हमने बलूच नंग नामों से बलूच का नाम दिया है, उनके दिफा में यहाँ उनका वेलकम करना था, उसमें शामिल होना था। लेकिन इस हुक्मरानों ने जो 547 का नाम ले लेके हम उस तरह जो इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह सूबे पर मुसलत किया गया, वो सबके सामने है कि 8 फरवरी 2024 में जो ड्रामा इलेक्शन कराया गया, यहाँ के हकीकी जमहूरी क़यादत का रास्ता रोके जिस डमी लोगों को मसनद इक़्तिदार पे बिठाया गया, उनका शुरू से हमारा मौक़िफ़ ये था कि उनका बलूचिस्तान के लोगों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों की ज़िंदगी के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के मुश्किलात के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो या तो इंतहाई इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे थे या पैसों से सीट खरीद करके वो इस असम्बली तक पहुँचे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो पैसे कमाने थे, और इसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ के वो सियासी जमहूरी पार्टियाँ, सियासी क़यादत जो साल से ये जद्दोजहद करते चले आ रहे थे, उन सब का रास्ता रोक के इनको यहाँ बिठाया गया मसनद इक़्तिदार पे। 70-74 सालों में जो भी गवर्नमेंट आई है, असल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की रही है, पीछे वो बैठे हुए। और अब तो ये है कि ओपनली इन्होंने अपने तमाम इक़्तिदार को दवाम देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपने बंदे बिठा दिए, जो रिज़ल्ट हमारे सामने है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने यहाँ पे ख़वातीन के गिरफ्तारियाँ, मारंग बलूच, बीबू बलूच समेत समीउद्दीन, जितने भी बलूच यकजहती कमेटी के ख़वातीन थे जितनी तज़लील की गई, जिसको सड़कों पे जिस तरह घसीटा गया, ये पाकिस्तान भर में लोगों ने, आवाम ने देखा। हाँ, ये हमारी पार्टी ने और दूसरे जमहूरी और वतनदोस्त पार्टियों ने हमारे साथ मिलकर ये ऐलान किया कि हम इस पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सरदार अख्तर जान मेंगल 28 तारीख से जो इस मार्च का क़यादत करते हुए उन्हें रोका गया मस्तूम के उस पार लकपास के साथ, और एक बड़ी फोर्स डाली गई और कंटेनर लगाए गए। जब हम वट से निकले तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कहीं न कहीं ये तसादम हो। उन्होंने इश्तियाल दिलाएगा हमारे वर्करों को, हमारे लोगों को जो मार्च में शामिल थे, लेकिन हमने अतलसा कोशिश की कि ये तसादम का रास्ता रोका जाए, और हमारी तरफ से रोक दिया गया था। मगर अब आज जो 2 दिन कबल सरदार अख्तर जान मेंगल ने ऐलान किया कि 6 तारीख को इंशाल्लाह हम कोयटे की तरफ फिर मार्च करेंगे, उनको फिर वक्त दिया गया इसलिए कि किसी तसादम की नौबत ना आए। लेकिन बदकिस्मती से कल रात से उन्होंने इतनी फोर्स वहाँ पे जमा किया, वो पुलिस
سے لے کے ATF کے فورسز، وہاں پہ FC سمیت آرمی کی فورسز کو وہاں لگا دیا گیا، اور ہر طرف سے کوشش یہ کی گئی کہ آج ہمارے جو لوگ اس دھرنے میں شامل ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، ابھی بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کلپ دیکھی ہوگی کہ ہم مشکور ہیں بلوچستان کے عوام کے کہ انہوں نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے اپنے وسائل کے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے خواتین کا احترام کے طور پہ جتنے تعداد میں وہ نکلے، تمام پابندیوں کے باوجود، کہ کل سے نوشکی پہ انہوں نے بہت بڑی فورس کے ساتھ وہ جو قافلہ نوشکی سے نکلا تھا اسے روکا گیا، وہ فورس ابھی تک ڈپلائی آپ گئے۔ منگوچر پہ انہوں نے راستہ بند کر کے ساتھ تمام سڑکیں بند کر کے تمام فورس وہاں پہ ڈپلائی کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک یہ کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، آپ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک پرامن سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جس طرح بلوچستان کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کب تک پارٹی کی قیادت یہ لوگوں کو صبر کے تلقین دیتے رہی، یعنی ایک پرامن احتجاج کو اس طرح ڈنڈے کے زور پہ بدماشی کے اوپر اس کو روکنا، اس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آپ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صورتحال جو آپ نے دیکھا کہ مستنگ میں جو یہاں کے لوکل 2 افسران ڈپٹی کمشنر اور DPO وہاں پہ تھے، انہوں نے صاف انکار کیا جو کارروائی کروانا چاہ رہے تھے، وہ اس کی جگہ پہ پنجاب سے لوگوں کو لا کے ہمارے یعنی بیرغوثی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ یہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو۔ یہ پھر دوسری طرف احتجاج بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں پنجابی کے ساتھ لوگ ہم نے نفرت انسان کے ساتھ ہم لوگ نفرت نہیں کرتے، لیکن جو ان عمل میں شریک ہوں گے، جو بلوچستان کے لوگوں پہ ظلم زیادتی کو دوام دیں گے، پھر ہم کس طرح روک سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں۔ تو میں آج ایک بار پھر یہ ادھر سے اعلان کرتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ دوسری جمہوری پارٹیوں نے جس ہماری لانگ مارچ کا انہوں نے آمد کا اعلان کیا ہے، ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے۔ کچھ سیاسی پارٹی سے رابطہ نہیں ہو سکا، اس بار کا دن ہے یا راستے میں ہے، تو یہ چونکہ ہنگامی پریس کانفرنس ہے، آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل بلوچستان بھر میں ابھی تک ہم جمہوری راستے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کل بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی اس عمل کے خلاف جو ایکشن کیا گیا، یہ بلوچستان بھر میں اس کا اعلان۔ اور دوسرے جو کل ان کی رویے کو دیکھ کے پارٹی اور دوسرے جمہوری ہماری اتحادی پارٹیوں سے صلاح مشورے کر کے مزید جو اسٹرائک ہوگا اس کا اعلان کل کیا جائے گا۔ اور میں آج وہ جمہوری پارٹی جو اس نے ہماری حمایت کی اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو کہ تعاون کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم نے جو پہلے بھی کہی آج بھی کہ بلوچستان کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے تمام جمہوری آئینی اور سیاسی راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم یہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو اصل حکمران جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا تو وہ خود بتا دے کہ وہ یہاں ان سیاست کو یعنی مسلح سیاست کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ جمہوری راستے بند کریں گے کہ لوگ اپنے پیاروں کے رہائی کے لیے وہ سیاسی طور پہ بھی احتجاج نہیں کر سکتے، تو دوسرا راستہ کون سا رہ جاتا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت بلوچستان کے عوام کو ان راستے پہ اس راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس طرح ہم نہیں جانا چاہتے، جو ہم اپنے نوجوان کو نفرتوں کے اس بارے میں نہیں دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی روش سے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ 9 دن سے ہماری دھرنا جو ہے جہاں روکا گیا، آج تک ایک بھی گملہ اگر ٹوٹا ہو تو بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان کی یہ تمام جمہوری قوتیں اس کا حساب دینے کے لیے تیار۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو اپنے شہر میں یعنی کوئٹہ میں اپنے عوام کے ساتھ اس کو وزیر یکجہتی کے طور پہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ آپ
انکار کر رہے مسلسل. پنجاب سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, بلوچستان میں بھی. وہاں پہ تو جو سمیع الدین اور لالا وہاب سمیت دوسرے اس کو چھوڑا جا رہا ہے, اس آرڈر کو وڈرا کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں اس کو زبردستی روکا گیا. بلوچستان میں یہاں تک کہ احتجاج پہ بھی پابندی ہے. ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت آئین بحال ہے, عدالتیں کام کر رہی ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, لیکن اس کی موجودگی میں ایک پرامن جمہوری احتجاج کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک امتیازی سلوک جو ہر سطح پہ اس 74 سالوں میں اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا گیا, اسی طرح آج اس کو دوام دینے کے لیے مزید تقویت دی جا رہی ہے. ہم جس طرح آپ نے دیکھا کہ لکپاس میں ہمارے قائد کے سربراہی میں جو دھرنا ہے, بلوچستان بھر کے حقیقی سیاسی جمہوری پارٹی کے تمام قیادت نے جا کے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا. یہاں کوئی بھی تفریق, اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں رہی. تو آج میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.